ہوئے نہ او دے وچوں کوئی بنیا ہوئے، لم یلد بھی ہوئے ولم یولد بھی ہوئے، او دا ولد نہ ہوئے، او کسے دا والد نہ ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام جیسی ذات نے جس قدر توحید منوائی ہے نا، شیعہ تے یا ملنگاں تے الزام لانا کہ انہاں دی توحید دا عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ دے بندہ جے علی والے دی توحید ٹھیک نہیں نا تے کسے دی بھی ٹھیک نہیں۔ میں جناب سامنے عرض کر دیا جے علی والے دی تو بہت شکریہ مولا بابا جی، علی والے دی اگر توحید دا عقیدہ ٹھیک نہیں نا تو پھر کسے دی توحید دا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کسے پوچھیا کہ اسی تو انہوں کیویں بلائیے، فرمایا میں انج پسند کرنا جی میں نے بطول بلاندے، مثلا بطول جدوں میں نے بلاندی ہے ابو الحسن آندی، زہرا نے جدوں بلایا ہے حضرت امیر المومنین نو ابو الحسن کہہ کے بلایا اے حسن کے بابا، تے جدوں مولا نو تسی پوچھیا تسی کون ہو، فرماتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب دا پتر ہوں۔ جدوں مولا نو کسے پوچھیا فرماتے ہیں میں ابو طالب دا بیٹا ہوں۔ جدوں بی بی نے بلایا تے بی بی نے فرمایا یا ابو الحسن، یہ دا مطلب ہے جوڑا کائنات تے ایسا ہے جڑا ایک دوجے نو بلائے بھی تے توحید دا درس دیندا، جڑی قرآن توحید دسی ہے اس توحید جیسی توحید کوئی۔ اچھا قرآن نے جڑی نبوت دسی ہے اس نبوت جیسی نبوت کوئی نہیں۔ نبی تو بعد نبی دا دعویٰ بندیا کیتا ہے، جنہیں کیتا سارے جھوٹے، میں پیانا نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ لوگوں کیتا ہے، جنہیں کیتا سارے جھوٹے، وہ دی وجہ بھی صرف قرآن ہے۔ قرآن نے میرٹ ہی ایسا دیتا ہے کہ سارے جھوٹے ہو گئے۔ مثلا قرآن نندہ ہے لَعَمْرُكَ انہم لفی سکرتہم یامہون، سورہ مبارکہ حجر، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم، ساری زندگی کی قسم۔ ایتھے جڑا بندہ 50 سال دا بیٹھا ہے وہ دی ساری زندگی تے پھر پہلے دن تو شروع ہوندی ہے نا ماں دی گود تو، تے ہن 50ویں سال 30 سال دا تے 30 سال، 100 سال دا تے 100 سال، پھر ساری عمر ہے تے پھر ساری عمر ہے۔ قرآن میرے سامنے علماء حق فرماندے نے کہ قسم صرف اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں اے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، یہ دا مطلب ہے جدوں سیدہ آمنہ دی گود چائے نے ادھر بھی بے عیب سن، جدھر جوانی چائے نے ادھر بھی بے عیب سن، 63 سال دے ہوئے نے تو پھر بے عیب سن۔ میں آسمانی روحانی تے نورانی گل نہیں کر رہا پیغمبر دی، پیغمبر تے ادھر سن جدوں آدم بھی کوئی نہیں سن، لیکن جڑی ظاہری حضور دی زندگی ہے ماں دی گود وچ بھی بے عیب، جوانی وچ بھی بے عیب، بڑھاپے وچ بھی بے عیب۔ غلام محمد قادیانی تو لے کے اگوں جنیا جھوٹ بولنا ہے وہ اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے ثابت کرن انہوں دا بچپن بے عیب ہے سی، انہوں دی جوانی بے عیب ہے سی، انہوں دا بڑھاپا بے عیب ہے سی۔ کائنات تے ایک مذہب ہے جس عصمت نو متعارف کرائے اور وہ میرا مذہب ہے، میرے مذہب نے ہادی معصوم نو منے۔ مولا تانوں جزا دے وے، تسی کسے چاہ دی دکان تے بہ کے نبی پاک نو نبی پاک آکھو، بندے توجہ نہ کرنگے، نبی نو نبی مکرم آکھو، بندے توجہ نہ کرنگے، نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم آکھو یا آلہ وچ پاک آکھو، بندے توجہ نہ کرنگے۔ ایویں نا مولوی دو ترا ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوں، انہوں نے پاس آج نو منہ کر کے چاہ دی دکان تے کسے آکھنا کہ سرکار معصوم سن، جے پرت کے نہ ویکھیا تے میں نیویں تھاں بیٹھ گیا۔ غور نہیں فرمایا، مکی آنکھوں تو نہیں بندے، مدنی آنکھوں تو نہیں بندے، کالی کملی والا آنکھوں تو نہیں بندے۔ جدو معصوم آنکھو گے نا اس سے بڑے پرت کے بیٹھ لیں گے، نبی معصوم نہیں۔ جنہیں بندے ختمہ تے بیٹھے ہوتے ہیں دعانیاں تو تیانے ادھر ادھر ہوئے تو پتہ لگے رہا کہ نہ پڑھا گیا ختم تے بیٹھ کے مولوی پڑھتے ہیں واللہ عاصمہ، کیا بات واللہ یا درود تاج تا ہے صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، دھیان نہ سنیا ہوئے تے علم دے منکر کیوں ہوں؟ صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، وہ تاج والا ہے، براق والا ہے، مراج والا ہے، علم والا ہے۔ اگے ہوندہ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، درود تاج تے کدی توجہ کر جائے تینوں پتہ لگ جائے جبریل مصطفیٰ دا استاد نہیں خادم ہے۔
اوے اللہ دے بندہ وہ نبی دا ڈاکٹر نہیں، نبی دا خادم ہے۔ اور کمال ہے واللہ عاصمہ، ہو دی ضمیر نبی دی طرف جا رہی، اللہ حضور کا عاصم ہے، عاصم ہے، اور حضور معصوم ہے۔ بھائی فاعل تے مفعول، ناصر تے منصور، ذاکر تے مذکور، شاہد تے مشہود تے عاصم تے معصوم۔ اللہ ہے عاصم، نبی ہے معصوم۔ معصوم سا کیوں نہیں معصوم منتے؟ نبی نو بندے معصوم نہیں منتے سارے تو بغیر، گسا نہ کرن، نہیں منتے۔ معصوم انہوں آندے نے جی دی عصمت دی حفاظت اللہ کر۔ مولا بانو بھائی جزائے خیر عطا فرمائے، جی دی عصمت دی حفاظت اللہ کرے۔ واللہ عاصم ہو، اللہ عاصم ہو تو اس کا بچایا ہوا معصوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ عاصم ہے اور نبی معصوم ہے۔ اور تھے بندہ کھلوتا ہوئے جڑا ہر بندے نو چیک کر کے آن دے وے، تے بندہ پستول پا کے اتھے بیٹھا ہوئے اگے، تے جدو بندہ کو غصہ کرے وہ پستول کر لے، بندے آکھن گے یار پستول لے کے اندر کیویں آیا؟ سب تو پہلا بندے دی توجہ ادھر جائے گی، کدے تے جڑا چیک پیا کردا ہے، جڑا چیک پیا کردا ہے۔ تینوں شرم نہیں آئی محمد دے دل چ نہ کالا داغ آ گیا سی؟ جدا اللہ محافظ ہوئے آ کتھوں گیا سی؟ لو بھی جڑے بندے مہربانو ترے باری سرکار دا آپریشن دے قائل ہیں کہ ایک باری بچوں جبریل نے آپریشن کیتا، پھر جبریل نے آپریشن کیتا، 4 باری بلکہ ایک باری حضرت ابو طالب کو لے جا کے، ایک باری دائی حلیمہ کو لے جا کے، ایک باری قرآن اتریا تے ادوں ایک معراج واری پھر آپریشن کیتا ہے۔ بڑا عجیب معاشرہ ہے جڑے 4 باری پیغمبر دا آپریشن کر کے بچوں کوئی شے کڈ دینے تو اتوں آپریشن بند کر دیں تو پھر کچھ کر دیں تو پھر بند کر دیں۔ یہ مطلب 4 باری اگر آپریشن ہوا ہے، آپریشن واسطے بچوں کچھ کٹی دیتے ہیں۔ آپریشن جدو ہوتا ہے بچوں کچھ کٹی پاویں مسجد دا ہوئے یار لال مسجد آپریشن ایک دفعہ ڈاکٹر مشرف نے کیتا سی تو بچوں کوئی شے کٹی سی۔ اینیاں مسجد نے اہل سنت دوستان دیاں، اہل حدیث دوستان دیاں، کدی کسی دا آپریشن ہویا؟ یہ مطلب نہیں اتنے قرآن پاک ہے، سپارے نے، ہاں اتنے پھوڑ نے، صفحہ نے، اتنے کی شاید آپریشن کی لوڑ تو اتنے پیندی ہے جہدے وچ کوئی خرابی ہو، جہدے وچ کوئی خرابی ہوئے۔ ایماندارا اپنے ایمان نال دسیں، یہ 4 باری نبی پاک دے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی نعوذ باللہ دل چ خرابی تو پائیں تے کافر اسی ہو گئے۔ اللہ معافی دے، ساڈے نزدیک آن کو مور رجسا، ان کے نزدیک پلیتی آ ہی نہیں سکتی۔ بندوں کی مجبوری ہے کہ وہ مصطفیٰ کو معصوم نہیں مانتے، اس لیے اگر نبی کو معصوم مان جائیں تو اس کے نائب کو بھی معصوم ماننا پڑتا۔ خیر ہوئے تواڈی، بہت شکریہ کرو۔ حضور دی ایک میرٹ ہے کہ حضور معصوم ہے، اور ساڈے نزدیک پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے، سارے نبی نہیں۔ اسی پاگل کوئی نہیں، بندے بندے سمجھے سارے ہی بوٹی پیتی، سانو بندے نشے ہی لگے پھر دیں۔ کوئی اللہ دیا بندے آپ سارے دے سارے نبی نہیں، محمد نے، سارے رسول بھی نہیں، سارے محمد نے۔ اب اتنے بھی کوئی نہیں پتا محمد کنوں آتے نے، وہ ابو طالب نہ رابطہ کرے تو پتہ لگے اور جنہ نام محمد رکھیا سی جنہ ادھر رابطہ کوئی نہیں، محمد کا مطلب تعریف کیا گیا، تعریف کیا گیا۔ جیڑی تعریف پہلے بچے وہی آخری بچے، پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے۔ اجے تک تے اس دلیل دا جواب نہیں آیا۔ 20 سال مینوں بھی ہوئے نے کڑپ دیا پڑھ دیا، مینوں بھی 30 سال ہو گیا ہے 35، لیکن 20 سال تو میں آج تک جواب نہیں آیا۔ پہلا بھی محمد، لوگ اندر سارے ایکو جا ہو گئے نے، پھر وہ نہیں تو میں دسنا نہ پیا۔
جدو پہلے عرش تے نماز پڑھائی سی ادو بھی عیسیٰ پیچھے سی، جدو بارواں زمین تے پڑھائے گا ادو بھی عیسیٰ پیچھے ہے نا سارے محمد۔ بہت شکریہ۔ آج دی مجلس ہے چونکہ کل ایک امام دی آمد ہے، تو یاد ہوئے گا کل ایک امام دی آمد ہے مولا رضا علیہ السلام دی، انہاں واسطے ایک جملہ پڑھنا چاہیں۔ ہوں میں توحید دی گل کیتی ہے، جڑی قرآن توحید دسی ہے وہ توحید بھی بے مثل ہے، جڑی قرآن نبوت دسی وہ نبوت بھی بے مثل ہے، تے جڑی قرآن امامت دسی وہ امامت بھی بے مثل ہے۔ امامت دا ایک جملہ امام رضا واسطے تو میں نے اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، جب وہ پورا اترا تو اسے لوگوں کا امام بنا دیا۔ آزمایا کنوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جدوں وہ پورا اترے، ایک نمبر نہیں کٹیا حضرت ابراہیم دا، ایک 100 وچوں پورا 100 لے آنے۔ آج بندہ نہ پٹی بدی سی یہ نمبر نہیں کٹیا، جڑا آندے نے پیر بدے سن تا بھی نمبر نہیں کٹے۔ پٹی بننے وچ بھی حکیم دی حکمت ہے، وہ پیر بننے وچ بھی حکیم دی حکمت، کیونکہ بندے بڑے بڑے بے حیا ہوندے نے۔ جے پیر نہ اسماعیل دے بدے ہوندے تے بندہ آکھیا سی، بندے آکھنا سی بکواس کرنی سی، جدوں دمبا آوندا ویکھیا تے او اٹھ کے پرا ہو گیا۔ اٹھ تو سب کوئی بھی نہیں سنیا میں کیا ہے، بندیاں بکواس کرنی سی، جدو دمبا آوندا ویکھیا تے اسماعیل اٹھ کے پرا ہو گئے۔ اللہ فرمایا تے پیر بن لے تاکہ پتہ لگیا اٹھایا بھی میں رکھیا بھی میں۔ جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی بدی ادنا بھی نمبر نہیں کٹے۔ زندگی بھر نہ سوچنا کہ حضرت ابراہیم امتحان چو کمزور رہنے، بالکل بھی نہیں۔ خدا دی قسم پٹی بھی اس واسطے بدی سی، دمبا لے آندا سی جبریل نے، تے جے پٹی نہ بدی ہوندی انہیں بشر نے آکھنا سی، مخالف نے آکھنا سی، اور جدو دسدا سی تے دمبا آ گیا تے انہیں پھیر ہی چھڑنی سی نا۔ حضرت ابراہیم نو اللہ فرمایا پٹی بن لے تاکہ بے حیاواں نو پتہ لگے میں نہیں ویکھیا، میں پتر تے پھیری۔ بابا جی تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی نمبر نہیں کٹیا۔ اللہ فرماندا ہے اساں تینوں آزما کے امام بنائے۔ ایک بڑا لطف ہے جی، آسمان تو پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سن، حضرت ابراہیم نبی بھی سن، حضرت ابراہیم رسول بھی سن، حضرت ابراہیم صاحب کلمہ بھی سن، حضرت ابراہیم صاحب شریعت بھی سن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی سن۔ ڈگریاں ذرا چیک کرو، پھول چیک کرو، سٹار چیک کرو، فیتیاں چیک کرو۔ آ جڑے کرنل تے جنرل تے برگیڈیاں دے ایتھے رنگ دا ڈبیاں بنیاں ہوندیاں نے، تہاڈا کی خیال ہے وہ کوئی نلکیاں رلاؤن واسطے نہیں ہوندی؟ اللہ دے بندیو عہدے ہوندے نے، عہدے کیڑے کیڑے محاذ تے گیا ہے، کی کیتا ہے، کیڑی کیڑی ڈگری ہے، کنے کارنامے دیتے نے تے کڈا سیاںا ہے۔ وہ افسراں نوں ایتھے پھر وہ باقاعدہ کدی تو ڈبیاں ہی دھیان نال پڑھنا تینوں پتہ لگے امام کنوں ہے۔ ہاں آباد رہو جناب۔ کوئی فیتی لگی ہے علیہ السلام دی، او دے تے لگی ہے خلیل اللہ دی، او دے تے رسالت دی، او دے تے نبوت دی، او دے تے خلت دی، او دے تے صاحب درود دی۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حد مک گئی ہے، جڑا اگے نبی سی، اگے رسول سی، اگے صاحب کلمہ سی، اگے صاحب شریعت سی، اگے خلیل خدا سی، اگے علیہ السلام سی، انہوں اللہ فرمایا امام بننے۔ کیا بات ہے بھائی، صدقے تہاڈی میں صرف شادی والے مہربانہ کو اینا پوچھنا، جڑا 9ویں پاس کر جائے انہوں 7ویں چ بھائی دے، صدقے 10ویں چ، جڑا 6ویں پاس کر جائے انہوں 4تھی چ، 7ویں چ۔ یہ مطلب امتحان اگلی کلاس واسطے ہوتا ہے کہ پچھلی واسطے؟ پھر 10 امامت نو کتنے رکھنا ہے؟ کیا بات، مولا تانوں جزائے خیر دے وے۔ خدا دی قسم نبوت و رسالت تو ایک اگے عہدہ ہے، اس عہدے دا نام امامت ہے۔ ہن کوئی نبیاں دی توہین نہ سمجھے، اس واسطے اللہ جدو ساری دنیا ستی سی نا، ادو نبی نو آخیا جرا عرش تے آ انہاں 2 رکعت نماز پڑھا جا، تاکہ کائنات نو پتہ لگے او تو او امام ہے۔
عیسیٰ بھی جدے پیچھے وے آدم بھی جدے پیچھے وے میرے پیغمبر امام بھی نہیں نبی پاک امام نہیں امام بھی نہیں ہن کئی بندے سوچن گے پھر امام تیرا ہو گیا نا ہاں میں دس رہا تمہیں کہنے امام مشہور کہنے نے 12 حضرات ضروری اعلان سنیے صرف ایک بندے نو نیند آئی ہے پورا مجمع چو باقی سب خیر ہے الحمدللہ ایس پاس ہے ایس پاس ہے ادھر نہیں ادھر کام ٹھیک ہے حضرات اہم اعلان سنیے میرے نبی کے پاس ہر عہدہ موجود ہے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی ہیں ولی بھی ہیں زہرہ دے بابا جان حسنین دے نانا جان ایک وقت چ نبی بھی نے رسول بھی نے امام بھی نے کوئی اللہ دے بندے پھر تو ہی پہ دو تیرا ہو گئے نے اے 12 نائب نے اسے امام دے پھر کہہ رہے ہیں مولا تم جزائے خیر دے میرا نبی نبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی ہے تو ولی بھی ہے ہاں ایک گل پکی ہے جدو نبی ہے نبیاں دا نبی ہے جدو رسول ہے رسولہ دا رسول ہے جدو امام ہے حسن دا بھی امام ہے حسین دا بھی امام ہے جدو ولی ہے تے علی دا بھی ولی ہے صدقے جاما بابا جی بہت شکریہ میں سادات کو دعا حاصل کر لی بابا نے کو دعا حاصل کر لی نبی پاک دو بعد دو دے ٹورے نے لمبا نعرہ جے لمبا جے نبی پاک دے دو عہدے ختم ہو گئے نے بابا جی دو عہدے نبی تو بعد جاری رہے نبوت تے رسالت حضور تے ختم ہے پھر بیانہ نبوت تے رسالت حضور تے ختم ہے میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی وہ تو گجرات اس طرح ہوتا سی مردی بہت دن دا وہ فرماتے سن تاریخ اسلام نے تاریخ انسانیت میں جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ مصطفیٰ کے بعد کیا تھا ان میں شیعہ کوئی نہیں تھا جنیاں بندیاں تے جنیاں بیبیاں نبی تو بعد آکھیا نا میں نبی ہوں انہاں جھوٹیاں وچ شیعہ کوئی نہیں اگے وہ جواب فرماندے نے صدقے جاواں سادات دیاں جتیاں چومیاں نے تے ویکھو دا فیض کی فرماندے سن در اصل نبوت کے بعد جو نبوت کو تالا لگتا ہے نا اسے ولایت علی کی ختم نبوت کے تالے کو ولایت علی کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ کے بعد فوراً کہتے ہیں بیٹا بلا فصل کہہ علی ولی اللہ تاکہ ہمارے بچے کے ذہن میں ثبت ہو جائے جب نبی کے بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی دوسرا نبی نہیں سبحان مولا تو انہوں جزا دے پیغمبر تو بعد دو عہدے چل رہے ہیں ایک امامت شکریہ ایک علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی مہربانی نبی پاک تو بعد دو ہوتے ہیں ایک امامت یارہ بلائے تھوڑے بندے بولو کیوں ہے امامت بلائے تو انہوں پتہ ہے ساڑھے نبی تو بعد جڑے امامت 12 نائب نے وہ ساڑھے 12 امام نے نبی ولی بھی نہیں نا ولی نہیں انما ولیکم اللہ والرسول ایک اللہ ولی ایک تو رسول ولی نبی پاک تو بعد 12 ساڑھے امام بھی نے تے اللہ دے ولی بھی نے انہاں 12 بچوں 8ویں نو رضا دے یہ ہر تھا ولایت نہیں بکھاندے ہر تھا ولایت نہیں بکھاندے یاد رکھنا عام آدمی دی طرح زندگی گزارتا ہے خدا دی قسم یہ دس دے ہی نہیں اسی کون نہ کسی نے پتہ ہے کون ایک وہ اللہ دی اول مخلوق ہے تسی اندازہ لاؤ جنہ دے واسطے آدم دے اندر رہے ہیں انہوں نے سمجھن واسطے کنا کرو گے حضرت آدم انہوں نے واسطہ دے کے توبہ قبول کرے مولا تو انہوں جزا دے دے یہ ولایت ہر جگہ نہیں بکھاندے عام زندگی گزارتے ہیں جتھے لوڑ پہندی ہے نا شاہ جی تسی ہر تھان دس دے ہو جا کے میں سید نہیں
نہیں جتھے لوڑ پیندی ہے لوڑ سمجھ دو نہیں تھے لوڑ ہے اوتھے پھر تسی آندے ہو بھائی جی ذرا آرام نال صدقے جاؤ جتھے لوڑ پیندی ہے اوتھے بندے آندے بھائی جی ذرا آرام نال میں سید ہاں کتنے ضرورت پیندی ہے ہر جگہ تو سندھی تے لوڑ نہیں نا کی ضرورت ہے لیکن کتے کتے لوڑ پیندی ہے لو جناب علی میں تمہیں امام رضا علیہ السلام دی امامت دے متعلق ایک جملہ پڑھنا چاہتا انہاں دی امامت بھی قرآن وچ موجود ہے اور جڑا قرآن نے میرٹ دیتا ہے وہ یہ کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا جب وہ پورا اترا تو ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا قال ومن ذریتی تو فوراً ابراہیم نے کہا میری اولاد میں بھی یہ عہدہ رکھے گا قال لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا کیوں نہ رکھوں گا میرا یہ وعدہ ظالموں سے ہے ہی نہیں میرا وعدہ ظالموں سے نہیں تیری ہی ذریت سے ہے یہ مطلب امام جب ہوگا ذریت ابراہیم سے ہوگا سب کے بسم اللہ بابا جی خیر اے پچھلے سال بھی یہ میں تشریح کی تھی پچھلے سال ہی میں تشریح کر چڑی سی ایتکا پھر کر دینا وہ جڑے کوال دے گالے چ پرنا پاندے نا اگلے سال بھی ضرور آؤں پاگی کوال انہوں آندے وہ آندہ سانو پاگ لبی ہے نا جی وہ نہ بھی میلہ ہوئے تاں بھی آ جان کتھے گیا ہو کتھے گیا اے اس گل دی دلیل ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ حاضر ہونے ایک گل دا آرام ہو جاندہ ہے سال بعد شاعری ہے نا کمال کر دیں جی میں رمضان دا چن چڑھے نا تے لکھے آ جاندہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ٹائم ہے وہ پھر جننے بندے سارا سال کافر شیعہ نو آندے نا وہ سوچن تے مجبور ہو جاندے نے کدی کافران بھی فقہ ہوئی ہے فقہ جعفریہ کے مطابق یہ وقت ہے وہ جڑے سارا سال میرے عقیدے تے شک کر دیں نا بھی ٹھیک نہیں یہ سال بعد کلندری ٹوپی پا کے سارا تو چھڑ دینے بھی خیر ہے کلندری جے مہربانی شبابے نہیں مہربانی کر دیں لو جناب علی میں تابے تے ہون میں وہ جملہ سنے اس اج رکھ دے تو انہوں پتا میں کویت بھی آکھا سی میں نے وہ کر بھی آندا سی تو اس ملک چو آیا جتھے نبی کوئی نہیں نازل ہویا میں نبی اتھے ہوندے نے جتھے برے بہتے ہوں جتھے گند بہتا ہوئے گند بہتا کدی تساں کسے ورکشاپ وچ کیپری دا صابن ویکھیا ہو کدی کسے ورکشاپ وچ کیپری ویکھی نہیں اوتھے شوکت سوک ہوندا ہے جنی میل ہوئے نا جنی میل ہوئے اونا چککنا گا صابن چاہیے میں کیا تواڈے کول نبی آندے رہن تسی بڑی بہادر بنے ہو کویت ابو ظبی تے سارے عرب وچ نبی آئے میں ساڈے کول نبی نہیں آیا اوتھے لوڑ ہی نہیں سی کیوں میں ایڈا گند ہے ہی نہیں سی ایتھے کہنے لگا پھر تسی مسلمان کیویں ہو گئے ہو میں تسی وہ بندے ہو جنہ نبی دی بھی نہیں منی ساڈی کلندر تے گزارا ہو گیا تساں نبیوں دی بھی نہیں منی سانو کلندر ہی دس گیا ہے دری ہم کلندر مستم بندہ مرتضی علی ہستم اور تم اللہ کے بندے بھی نہیں بنے وہ فرماتے ہیں میں تو علی کا ہی بندہ بن جاؤں تو بہت بڑی بات مولا تنو جزائے خیر دے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں میرے کو شاعر بھی بیٹھے ہیں ایک بندہ آندہ ہے ترجمہ کیے میں کدھا غالب نسیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست میں تر نہیں سمجھ آؤں گی جڑا غالب نو غالب تے دوست نو دوست آکھے انہوں کی پتہ علی کون ہے مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں خدا کی قسم وہ فرماتے ہیں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ علی کی غلامی میں زندگی بسر ہو جائے
اللہ مجھے اپنا بندہ اس وقت مانے گا جب علی کہے گا یہ میرا مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ علی کا بندہ بن رہا ہوں اللہ کا بندہ بننے کا، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اے اطاعت واسطے بندگی ہوگی، مولا تعالیٰ جزا دے۔ حضرت مولا صاحب مامو رشید سی نا، مامو رشید یہ ذریت ابراہیم بچ امام ہوندے، اللہ انہوں بادشاہ فرمائے۔ ایک دنیا دے بادشاہ ہوندے نے، ایک دین دے بادشاہ ہوندے۔ دین دا بادشاہ میں ایک کچھ بلا کھڑا، دین دا بادشاہ انہوں آندے نہیں، اللہ جنہوں بادشاہ بنائے وہ ایڈا مطمئن ہوندہ ہے، انہوں دنیا بادشاہ نام ہی نہ مننے وہ تاوی مطمئن ہی رہے۔ اللہ دا بنایا بادشاہ گھر بیٹھا سی، دنیا دا بنایا بادشاہ مامو رشید تخت تے آ گیا تے بڑا پریشان رہندا سی۔ دنیا دا بادشاہ، دنیا دا ولی کدے تو؟ اللہ دے ولی تو، دنیا دا امام اللہ دے امام تو۔ حمید بن مہران اس بندے دا نام سی جڑا قریبی بہت مشیر سی، مشیر اللہ، ہم مشورے واسطے نہیں بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے، یہ بہت قریب سی۔ یہ بڑا ٹینشن زیادہ سی مامو رشید، کہنے لگا علی رضا دی خبریں ہوندیاں نے جدھر ہوندیاں نے، اے معجزہ ہو گیا ہے، اے انہیں دے دیتا ہے، اے سخاوت کر دیتی ہے، اسی حکمران ساڈی گل کوئی نہیں کردا۔ اس آخیا اصل چ نہ دیکھو تھی مشورہ دینے والی گل سنو، اس آخیا لوگ نا بوریا نشین رہندے نے، سجدے کرتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں، انہاں دے گھر کوئی ہوئے نا بی بی ایسی جڑی فرمائشاں کرے تے اسی ویکھیے حلال دی کمائی تو فرمائشاں کمیاں پورے کر، کمائی حلال دی ہوئے تے فرمائشاں کمیاں پوری۔ بھੈਣਾਂ میریاں غصہ نہ کرنا، پورا ٹیل بھی لا دئیے تے کسے دوجے دا گھر وہاندیاں نے، جڑا پکھاؤ نہ لگ گئے ایڈی سونی واہ ہوندی ہوندی۔ اور بندہ بیچارہ آندا ہے میں جننے جوگا میں وہ لوا لیا تے دعا کر ہوندیاں سائنس نہیں رہنے، اسی ساڈی انجی لنگ جانی، ساڈی انجی لنگ جانی ہے۔ میں انہاں تے غصہ نہ کرنا، بالکل میں اپنے گھر بھی کدی اس گل تو غصہ نہیں کیتا، اس واسطے میرے سامنے قرآن ہے بابا جی، میں 21 پارے دے آخری رکوع چ ثابت کر سکنا پیغمبر اعظم دے ازواج امہات المومنین نے نبی نو آکھیا سی ساڈی انجی لنگ جانی۔ تساں کوئی نہیں سنیا میں کیا، میں قرآن دی آیت پڑھ کے تمہیں دس سکنا، یعنی انہاں دا اطمینان ہونا بہت بڑی بات۔ نساء دا اطمینان، اور نساء دا بیبیاں دا اطمینان، تسی 70,000 دا زیور پوا کے بھیجو، 20,000 دی جُتی، جی ہاں 70-80,000 دا سوٹ، ذرا پوچھا جے واپس آن کے سنا پھر تیرا کوئی ٹور بنے، وہ آکھے گی جڑی شمیم سوٹ پایا سی انہوں سارے جہاں کھلو کھلو بہن دے، یہ اطمینان ممکن نہیں۔ تو انہوں نے گل دسا کہ میری ماما میری بہن، میری اے نہیں یہ بھی میری ماما بہن، میں اپنی دی گل پہ کرنا کوئی غصہ نہ کرے، میری اما میری بہن بہنا میری تیاں میری نوہاں، یہ ساری ہر گھر نے، انہاں دا خصوصی طور تے بھرا تے مطمئن ہو جان گیاں۔ اولاد تے مطمئن ہو جان گیا، منڈا کسے کام دا سوٹ نہ لے کے دے، منڈا آخنا میرے پتر لے آندا ہے تے شوہر پاویں کڈا مہنگا لے کے دے، آخنا اے لیرا میرے واسطے رکھیاں سن۔ میں ایک جملہ کہنے لگا تو سارے سیریس ہو جاؤ گے، دنیا تے جنیاں مطمئن نہیں ہوئیاں انہاں نوں نثال دے نے، جڑی مطمئن ہوئی ہے انہوں سیدۃ النساء۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا، مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا۔ اس حمید بن مہران بہت شکریہ کیونکہ حضرت علی مال غنیمت ونڈ کے جدو خیبر تو بعد گھر آئے نے، میرے مولا نے تلوار لے آ کے رکھی ہے دیوار نہ، پہلا قدم میرے مولا دا اندر ہے، فرماتے نہیں بی بی پاک فرمایا یا علی پورے مدینے میں شور کیسا ہے؟ فرمایا غریب امیر ہو گئے ہیں، چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں، غیر زمیندار ہو گئے ہیں، فرمایا کس کے صدقے میں؟ فرمایا تیرے شوہر کے دست کے صدقے۔ خیبر فتح ہو گیا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، فرمایا پورے مدینے میں مال غنیمت پہنچ گیا۔ یا علی آپ اپنے گھر کیا لائے؟ فرمایا اللہ کی رضا۔ بی بی فرما دی تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی۔
جی مطمئن ہوئی ہو سیدہ النساء. ایکو گل کرنا ہے مکا دینا بس. مصاحب نہیں میرے مہربانہ سے میں بابا جی بیٹھے نے مفسر تاریخ کربلا بیٹھے مکانا بابا جی راضی رہنا. حمید بن مہران کہنے لگا علی رضا علیہ السلام دے گھر کوئی بی بی ہوگی نا فرمائشہ کرنے والی تے ویکھیے کنے کو متقی نے تے کنے کو معصوم نے. وڈے گھر دی بی بی ہوگی جڑی فرمائشہ وڈیاں وڈیاں کرے. کہنے لگا پھر کوئی رشتہ کرا چھڑ تو نال کسے ایسے بی بی. کہنے لگا کوئی چنگی امیر ہوگی. ہو سکے چنگی امیر کیڑی تیرے نظر ہو سکتی ہے؟ ہو سکے تیری بیٹی. کہنے لگا کرا دے. حضرت امام رضا علیہ السلام نال مامو رشید دی بیٹی دا نکاح ہو گیا. جہے بندے میرے لو پیڑا پہ کہتے ہو میں وہ رشتے کراتا ہوں. جہاں کام ہوئے بابا جی ہوئے. حضرت امام محمد تقی دے گھر بھی مامو رشید دی ایک بیٹی انہیں بیٹی دیتی حضرت امام رضا علیہ السلام تے نال کہنے لگا میرے تو بعد ولی عہد بھی امام رضا کیونکہ میرا داماد بھی. جہے بچے پریشان بیٹھے نے اس گل تو ذرا دھیان نال سن لین. کل تو ہاں پریشان ہوئے کہ امام نے اس ظالم بادشاہ دے گھر شادی کیوں کی تھی. میں جواب نہ دیاں تو پھر ادھوری گل رہ جائے. ایک کوئی لفظ نہ پہنچ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کسی دے مقدر. معصوم نے اس ظالم بادشاہ کی بیٹی کو چیلنج کے طور پہ قبول کی. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. چیلنج کے طور پہ قبول کیا کہ دیکھو نہ ہمارے تکمے میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے نہ کوئی ہماری عصمت میں رکاوٹ بن سکتا ہے. کہ جب ولی عہد اسا کہنا اے نے اتھے ہی میرے امام نے تیرے ذہن نو میرے ذہن نو مطمئن کر دیتا قیامت تک. کہنے لگا بارے الہ گواہ رہنا اے رضا تیرے علم تو صدقے. فرما دے بارے الہ گواہ رہنا میں اس ظالم کی ولی عہدی اسی طرح قبول کر رہا ہوں جیسے عزیز مصر کی ولی عہدی یوسف نے قبول کی. ہائے ہائے کیا بات ہے نوجوان. او مولا امام رضا جتی پانا چنگی امام رضا دی سنت ہے. میرے مولا فرماتے ہیں چنگی جتی پانا چنگا لباس پانا ہاں انسان دی بہتری واسطے بہت بہتر چیز. امام جتی پاندے سن بہت اچھی. نویں جتی پانا امام دی سنت ہے. لاتے لاتے رکھ کے بیعہ کرو ہر تھا نہیں مت ابے دے سامنے بہ جائے. اللہ دیا بندیا جس لے کے دیتی ہے وہ دے سامنے دینے کری جتھے لوڑ پوے. جی میں دسیا بابا جی کدھرے تسی کدھرے کدھرے دس دے ہو اسی سید ہاں. ہر تھا تو ضرورت ہی نہیں سید آئی ہیں لیکن کدھرے دسنا پہنتا بھی آرام نال اسی سید ہاں. بہت شکریہ. ایک دن بیٹھے سن امام وہ 2-3 مہینے لنگے نا جنہوں نے شادی میں بلکہ زیادہ کچھ لنگ ہے تو وہ خود ہی حمید بن مہران ملاؤں مامو رشید نے ایک دن آتا ہے کام خراب ہی نہیں کر بیٹھے. ہو سکا کی ہو سکا جدن کا بیاہ ہوا بارش ہی نہیں ہوئی. تو سننا نہیں جدن کی یہ شادی ہوئی ہے بارش نہیں ہوئی بادشاہ غلطیاں کرن تے رحمت نہیں ہوتی. اے ہو سکا میرے نال سیدھی گل کر مشورہ بھی تو دیتا. جی میں بچی بھی دے چڑی ہے تو پٹھیاں گلا کرن لگ پے کیونکہ اینے چہرے چ کوئی شکایت نہیں آئی رضا دے تقوی دی. کیا بات ہے کوئی شکایت نہیں آئی عصمت کے خلاف کوئی گل ہوئی ہوئے. وہ پھر نہ بہ کے کہنے لگا تو انج کر کہ بارش ہونی چاہیے کسی طریقے تے انہوں آخ امام رضا نو کہ بارش نہیں پی ہوندی. کوئی دن کٹھے بیٹھے سن تے وہ کہنے لگا یہ جی قدرتی گل ہے جدن تا شادی ہوئی ہے بارش نہیں ہوئی تے قید دے قریب کام پہنچ گیا تو کام خراب ہو گیا یہ بارش ہو سکتی ہے. مسکرا کے امام فرماتے ہیں کیڑا کام ہے جڑا نہیں ہو سکتا. صدقے جاؤں
وہ کہڑا کام ہے بھائی جڑا نہیں ہو سکتا؟ آواز رکھو جی۔ کہنے لگے کیویں؟ کہنے لگے دعا کرو۔ مولا فرماتے نے میدان چ بندے کٹھے کر تے دعا کرنے میدان چ جی میرے نو بندے بھڑا ویکھیا سی نا شادی مولا نے کر لئی، اتنے ایک روز ملنگ سی تنگ کرتا سی نبی میرے امام نو، اے کتنے کر لیجیے کتنے کر لیجیے۔ ہوں نے بندے اپنے اپنے ذہن کے مطابق، امام بڑا پیار کرتے میں دساں قسم۔ وہ جڑے میدان تک گیا انہیں اعلان کر دیتا اتنے دعا بارش دی ہوئے گی، انہوں کا خیال سی کہ نماز استقصا ہوں ایک وہ پڑھان گے امام۔ میدان چ بندہ جدو کو لگ سوا کٹھا ہو گیا نا، امام نے فرمایا ممبر لیاؤ۔ تو غور نہیں فرمایا، وہ سرکاری سڑکیں جانا جدوں کو لگ سوا بندہ کٹھا ہو جاتا نا، خاندار ممبر ضرور بنا ہے۔ میرے مٹھ میں امام نے فرمایا ممبر بناؤ، ممبر آ گیا، امام اتنے پہ گیا، وہ کول ہی کھلوتا سی کول ہی۔ امام نے فرمایا ہوں تینوں دساں ساڈا کوئی حکیم دا کم حکمت تو خالی نہیں ہوندا، اے جڑے ساڈے کول دو بندے کٹھے نہیں سن ہون دیندے، مجمع کٹھا کیتا ہی نہ ہے۔ کیا بات ہے؟ جڑے 10 بندے ساڈے سامنے کٹھے ہو جان تے کرفیو لا دیندے نے، اب بندے بھی انہیں کٹھے کیتے نہیں، ممبر بھی انہیں دتا ہی نہ۔ ہن ویکھ میرے مولا ممبر تے آئے، خدا دی قسم میرے مولا نے دوویں ہاتھ بلند کیتے، 5 منٹ باقی نے جی بابا جی، میرے مولا نے دوویں ہاتھ بلند کیتے تے مولا نے پہلا لفظ کیا، اے پورے خاندان دی عزت تو بچے قربان کر دیں، انہاں نوں جدوں موقع ملیا سب تو پہلا توحید منوائی نہیں۔ تھا غور فرمایا آج کھلو کہ میرے مولا فرماتے ہیں بارے الہ، بارے الہ اللہ نے گل کیتی نے، جڑی گل کیتی نے وچ کئی مسئلے نے جو توجہ رہی تھی۔ فرماتے ہیں بارے الہ زندگانی ہے امام رضا کتاب دا نام ہے، جڑے مجتہد امام دی ذریعے تے نماز پڑھاندے نے انہاں لکھی بارے الہ یہ تیری ذات ہی ہے جس نے ہمارے حق کو عظیم قرار دیا۔ امام دے لفظ سے توجہ کرنا، میں مقابل لگا، یہ تیری ذات ہی ہے جس نے ہمارے حق کو صدقے جمع عظیم قرار دیا، تاکہ تو ہاں سننا ہے، تاکہ لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، تاکہ لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے، اے مسئلہ حل ہونے لگا جی یا علی مدد والا، سال اٹھاؤ ہونے لگا، دیکھو میرا امام کتھے کتھے نظر ہے میرے امام دی، تاکہ لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد طلب کریں۔ بہت شکریہ۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد طلب کریں۔ اگلی گل بڑی کمال ہے، اور تیری رحمت کی توقع کریں۔ رحمت کی توقع وہ کرے جو ہمارے دامن سے وابستہ۔ اگلی گل اخیر ہے، وہ میں تشریح بڑی کرنا ہوں آج نہیں۔ فرماندے ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگیں اور تیری رحمت کی توقع کریں، اور آخری جملہ، اور تجھ سے بخشش کا تقاضا کریں۔ جنہوں تقاضے دا سواد نہیں آیا میں لمبی تشریح نہیں کر سکتا، تجھ سے بخشش کا تقاضا کرے۔ تقاضا اتھے کیتا جاتا ہے جتے کچھ دیتی ہے۔ کیا بات ہے، تقاضا لوگاں ادھار دیتا ہوئے تو لوگ بوئے گیا کہتے ہیں بوا کھولو کتھے ٹر گیا، اب کی گل ہے لینے نے، یہ دا مطلب بندہ تڑدا اتھے وے جتھے دیتے ہو تے لینے نے۔ اے بخشش تے منہ ڈنگا کر کے منگی دیئے، منہ پیڑا کر کے منگی دیئے، جی بخشش کر دے ہو، بخش دے ہو، معافی دے دے ہو۔ اے مولا تیرے کانفیڈنس دین تو صدقے مولا فرماندے نے ساڈے نال مودت کرو تے اوتے کھلو کے آکھیا جے مینوں بخشش چاہیے۔ ہائے ہائے آواز رہو، ہائے ہائے تقاضا تے بابا جی تسی سنو سمجھ گیا سو تے بخشش کا تقاضا کر ہی ہو سکتا ہے جو ہم سے مودت رکھتا ہے۔ میرے
میرے مولا نے فرمایا بار الہ وہ بارش بھیج جو نقصان دہ نہ ہو، صرف فائدہ مند ہو۔ جن میں بدل وندے وندے تھلے آیا نا، میں ولایت اختیار پڑھ لگا، بدل تھلے آیا تو پتہ ایک دم دھوپ تے بدل بن جائے رولا پہ جاندے، اے لیلا اندر بنو، اے منجیاں کوٹھے تے جے ہوئے، اور تماکو باہر سکڑے پہ۔ جیسے ذہن سے گل آئے گی اگلی گل میں پھر کرنی نہیں، منجیاں کوٹھے تے بسترے کوٹھے تے اور دوپٹہ اتھوں رولا پہ جاندے۔ ایک دم جدو بدل نیڑے آیا نا، لگے نے بندے ایتھے میرا منڈا سی، ایتھے میرا اونٹ سی، ایتھے میرا گھوڑا سی۔ میرے امام فرماتا رکے رہو، یہ یہاں نہیں برسے گا۔ کوئی ولایت اختیار دے ویکھے، میرے مولا فرماتے رکے رہو، یہ یہاں نہیں برسے گا۔ میرے امام فرماتے نے لکھ لو، یہ فلاں شہر میں برسے گا۔ 11 مرتبہ بدل آئے، 11 مرتبہ امام نے شہر دسیا، یہ یہاں نہیں وہاں برسے گا، یہ یہاں نہیں وہاں برسے گا۔ تصدیق کرنا، جرا آخری بار آیا فرمایا یہ برسے گا، پھر وہ افراتفری پہ گئی، پجی ہو پجی۔ فرمایا خبردار، میں نے رحمت مانگی ہے، زحمت نہیں مانگی۔ یہ اس وقت برسے گا جب تم گھروں میں پہنچ جاؤ۔ تو آڈی کیا بات ہے، پیڑے پانڈے چو پیڑا آواز آئے گا، پیڑے پانڈے چو پیڑی آواز ہی آئے گی۔ وہ پھر پیڑے بندے ویچی ہوں دے بندے آکھیا نسوئے رحمت آئے گی، رضا نے حکم کر دے کر رہی ہوں۔ بندے مومن گھران دے اندر دبک کے بیٹھ گئے، انتظار کرن لگ پائے تے او پھرن باہر کچھ بندے جان کے تے ساڑھے تے 2 کڑیاں پہن تے اسی آکھیا تسی تے آندے سو نقصان نہ ہوگا ساڑھے تے کپڑے بھر کے وہ باہر پھردے سن تے بارش نہیں سی آؤندی۔ ہائے ہائے سواد اینا ہے، وہ باہر پھردے سن، نعوذ باللہ میرے مولا دی ولایت نو بدنام کرنا ہے تے ساڑھے تے پہ گیا نہیں، ساڑھے تے پہ گیا نہیں۔ وہ باہر پھردے سن تے بارش نہیں سی آؤندی، انہاں نو پھر ہورے مار کے انہاں بندیاں اندر کھڑیا، اندر مرو رضا سچا جے دفعہ وہ اندر، وہ بارش نہیں دی آؤنی جدوں تک تسی اندر نہ آئے۔ جدوں بندے کھچ کے بندے اندر کیتے نے، میں اکھاں نال پڑھیا قبلہ، مناسب گڑے بھرے گئے، مناسب ہاؤز بھرے گئے، جنی کو بارش چاہی دی سی، سیلاب نہیں آیا، جنی چاہی دی سی آؤ نہیں آئی۔ بارش نے جل تھل کر دیتا، پیڈا ممی آئیاں پتہ نہیں کیا کہن، گاواں بوڑیاں نے پتہ نہیں کیا کہن۔ جننے بندے کرو نکلے نہ بارش تو بعد تے قید سمجھے نہ مکن والے، ہر بندے دے منہ تے سی مرحبا رضا، مرحبا کی سنیا جے مرحبا رضا، کی مطلب واہ واہ رضا، واہ واہ رضا، یا واہ واہ رضا۔ پہ جنی بدنامی کرنا چاہتے سن اوڈا رولا پہ گیا۔ حمید بن مہران نو صد کے مامور رشید کہنے لگا باہر کی ہے، ہو سکے کام اگے نہ بہت خراب ہو گیا۔ وہ کی آمر جملہ آکھن لگا جی مہربان آؤندے نے تسی توجہ میرے رکھو گے، رکھو تو پڑھ دینا۔ تے میں تے زیادہ پڑھ گیا، حقیقت زیادہ پڑھ گیا۔ پڑھنا چاہیے 40 منٹ 47 منٹ ہو گئے، 40 منٹ کی تقریر بڑی ہوندی ہے جلسیاں چ تے خصوصاً پاجیاں چ۔ سجدہ کو دعا بھی لینی، میری پاجی تے نہیں نا، اے دعا جے پورا تمہیں جزا دے۔ جڑا جملہ آکھیا نا سڑ کے، انہیں سڑ کے آکھیا تے مینوں ٹھنڈ پے، انہیں سڑ کے آکھیا جے کلفیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں، انج کدھر دودھ سڑدا تے تاں ہی بندیاں۔ چنگا دودھ ساڑیا ہوتا نا، جنہ چنگا کھوئے دے قریب ہویا ہوئے کلفی بڑی چنگی ہوندی۔ یہ ٹھنڈ پیندی ہے بڑی دیر بعد، وہ سڑیا تے مینوں ٹھنڈ پئی۔ اس کی آکھیا، اس آکھیا کام خراب، میرا منہ ویندے کام خراب ہو گیا۔ ہو سکا کی ہویا، ہو سکا ہر گھر رولا پہ گیا ہے، یا او اے دی رضا ہے یا اے او دی رضا ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ ہو سکا مرے پہلا تو رشتہ دعا چھڑے ہن پھر رضا رضا ہو گئی ہے۔ ہو سکے ایک موقع دے میں مشیر ہون دا حق ادا کر دینا، تو ساتھ ایک باری رضا نو تو میں کردا کی ہاں۔ میرے مولا رضا علیہ السلام دربار ہی سجا، آئی دربار لگا سی تے کو بکواس کرن لگا، کھلو کے آندا ہے یہ تساں روڑا پوا دیتا، تساں بارش کرائیے، بارش تے قدرتی ہونی سی۔
ہو سکے انی اوڑ لگی سی آخر بارش تے آنی سی نا جدو گرمی ودی ہوئے بارش آؤں قدرتی آنی سی اسی تمہیں آخ بیٹھے ہاں جو قدرتی آ گئی ہے تے رولا پوا چھڑی کہ میں لے آندی ہے تیرے حوصلے تو صدقے حوصلہ بڑا بڑا ہوتا ہے جی سارا آج ویخ کے میرے مولا فرماتے ہیں کیوں ایسی باتیں کرتا ہے تیری جتی چوم لواں میرے مولا فرماتے ہیں کیوں ایسی باتیں کرتا ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی کسر نفسی تو دیکھو یار ایک بندہ خدا نے دعا کی خدا نے قبول کی تو کیوں باتیں بناتا ہے آندہ پھر اپنے دے پاپاندے ہو مولا فرمایا کہ میں ایک بندہ خدا نے دعا کی اوتھے تے لکھ بندہ کٹھا ہویا تو آڈی کیا بات اوتھے لکھ بندہ کٹھا ہویا تو ہی پہن دو ایک بندہ خدا نے دعا کی آئے ہائے میں کہنا ہر تھا ولایت نہیں بکھاندہ میرے امام فرماتے ہیں آخر تو چاہتا کیا قالین تے پھول بنے نے وہ قالین بچھے تو شیر بنے سن تاکہ دے کہنے لگا اگر تیرے کہنے سے ہی بارش آئی ہے تو اس شیر سے کہہ مجھے کھا جائے آخری جملہ اس شیر سے کہہ کہڑے شیر نے انہوں نے کہا قالین تے تصویر بنی تاکہ جو قالین دے بچ سی اکلی ہوئی مولا فرماتے ہیں ہاں اوتھے کی آکھیا سنے ہاں صدقے جی شکریہ بارے بارے جتھے دعا دا معاملہ سی اوتھے کی آکھیا میں گردن کٹا دیاں گا جے ہن بارے الہا آکھیا ہوئے میرے مولا نے اللہ دے دتے اختیار کائنات دے سامنے پیش کر دیاں تے ولایت دے اختیار دس دیاں اشارہ قالین اڑ کر کے فرمایا دیکھ کیا رہا ہے اے میرے مولا فرمانا دیکھ کیا رہا ہے اٹھ اور اس ظالم کو کھا جا قالین چو شیر اٹھیا ہن اندازہ لاؤ پہ جڑے قالین تے بیٹھے سن وہ انج کر کے بہ رہے سن اور لڈوڑا سب ویکھیا جی یار تے جو ٹوری پے تے پھر وہ بندہ کھیڑدا ہوئے مطلب ہے لڈوڑا سب بچوں ٹور پہ کر دیا گھر ہی رہ جانا وہ قبلہ آنج قالین سی وہ رہتا کے اللہ وہ شیر بچوں اٹھنا شروع ہویا بندے اس گند نال ایس گند نال اس گند نال تے خیر نال سورا صاحب بے ہوش ہو گئے ہاں ہاں مامو رشید بے ہوش ہو چکا سی بے ہوش آخری جملہ کہہ رہے ہیں میرے امام فرمانا پڑھو پڑھو کی ہویا جی کی ہویا جی ان تے کھا گیا حمید بن مہران تے گیا وہ شیر اتھے ہی کھلوتا سی اے بے ہوش ہون لگا نہیں تو وہ گل ذہن چ بھول گئی ہے اس گل کی تھی شیر نے میرے دھیان نال دیکھو میں سالانہ گل پڑھنا یہ شیر نے کھلو کے نا بڑا قالین چوں نکلیا سی اس ایک نو ویکھیا نا میرے مولا نو تے پھر ویکھیا او دے نو مامو رشید نو ادھروں ویکھو تو میں جملہ پیش کرا آج ویکھ کے نا او دے نو آنج تے میرے مولا نو آندا ہے اے روح زمین پہ اللہ کے ولی اے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے اے روح زمین پہ اللہ کے ولی اب حکم دیا جائے اس کا کیا کرو میرے لوگ دیکھو یار آج انہیں اکھاں پھیلیاں بچوں ایدہ کی کرنا ہے وہ بے ہوش ہو گیا امام نے فرمایا پانی لے آؤ پانی لے آؤ دیکھو پانی لے آندا گیا وہ امام نے منہ تے چھٹا مارے منہ تے چھٹا امام نے اپنے دستے مبارک نال مارے یہ اکھاں کھولیاں یہ مناظرے کراندا سی کہ تسی اولاد علی ہو تسی اولاد رسول نہیں اولاد رسول تے تسی تاں ہو جے رسول دا کوئی بیٹا ہوئے تسی رسول دی بیٹی دے بیٹے ہو تسی اپنے آپ کو علی دے بیٹے کھوایا کرو نبی دے بیٹے نہ کھوایا کرو مناظرے کراندا سا جی اپنے دربار جڑے ویلے امام نے چھٹا ماریا نا میں کتاب لے کے کلا ہی کھلو کے روڑا پا دیتا کر دیا کہ کی ہوئی سواد ہی نہ آیا جڑے ویلے امام نے منہ تے چھٹا ماریا جڑا مناظرے کراندا سی نا تسی اولاد رسول نہیں اکھاں کھڑیاں تے بہندا سارا فرزند رسول ہائے ہائے فرزند رسول اگر آپ کہیں تو یہ میں حکومت اور یہ خلافت آپ کے حوالے
رسی جل گئی بل نہ گیا. میرا امام فرماتے ہیں منہ روک کے بات کر, ابھی بھی تیری سوچ سیدھی نہیں ہوئی. کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا کہو تو یہ خلافت تمہیں دے دوں. فرمایا بکواس نہ کر, ہم تمہاری دی ہوئی خلافت نہیں لیں. ہم کل بھی اللہ کے خلیفہ تھے, ہم آج بھی اللہ کے خلیفے ہیں, ہم کل بھی اللہ کے ولی تھے, آج بھی اللہ کے ولی ہیں. ادھروں دیکھا تو حمید کوئی نہیں سی, کسی کا نام حمید ہوئے تو معافی دیا جی. دل کرے حمید اٹھ کے آکے حمید دیا منکرات لعنت تو اڈا کی تسی آکھو بے شمار جذباتی کام جو. حمید غیب سی. لو جی جدو حمید نہیں نہ پایا انہوں گسا چڑھیا سی ہوتے تھے. وہ حمید تے سارا گسا سی نا مامون رشید نو. ہو سکا حمید کتنے حمید فرمایا ہوں تو شیر کھا گیا, انہوں شیر کھا گیا. کیڑا؟ فرمایا آؤ آؤ. ہو سکا پہلے انہوں اتھے کر لو جتوں آئے. امام نے فرمایا واپس چلا گیا. وہ کرین پھر کرین بن گیا. آخری جملہ کہنے لگا وہ لب سکتا کتوں حمید. امام آگے کی کرنے انداز بس تسی یہ دسو پہ انہوں کسی طریقے واپس کرو, انہوں کسی طریقے واپس کرو. ہے تیری جتی تو جہان والا. فرماندن اگر عصائے موسیٰ نے جادوگر واپس کیے تھے, ہائے ہائے, اگر عصائے موسیٰ نے جادوگر واپس کیے تھے تو میں بھی واپس کر دیتا ہوں. اس نے جادوگر نہیں دیے تھے, میں تمہیں حمید نہیں دوں گا. کائنات کو پتا چلے, کائنات کو پتا چلے وہ موسیٰ تھا کلیم اللہ, میں موسیٰ کاظم کا بیٹا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جی, بڑی مقبول مجلس. سارے مومنہ کے گزارش کی جاندی ہے کہ ضروری حاجات تو واپس آؤ جلد از جلد. ملک دے بہترین علماء و ذاکرین تشریف فرما نے جڑے اپنے وقت دے مطابق ممبر حسین تے تشریف لے کے ذکر آل محمد مستفید فرمان دے. ہوں جناب دے سامنے واجب الاحترام سید الذاکرین جناب سید مظہر حسین شیرازی صاحب ممبر حسین تے رونق افروز ہو کر